دوستوں پچھلی 7 ویڈیو میں ہم نے انسانی حقوق کی تعریف کو سمجھا، اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں۔ اب جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی تاریخ کا کر رہے ہیں۔ تو انسانی حقوق کی تاریخ میں ہم پہلے قدیم دور کو شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم انسانی حقوق اور مذاہب جو ہیں اس کی ڈسکشن کریں گے۔ تو اس جو انسانی حقوق کی بحث ہے، تو اگر آپ اس کے روٹس کو دیکھیں اور اس کی نشانیاں کو دیکھیں تو ہمیں 539 قبل مسیح میں ملتے ہیں۔ سارے سلنڈر ایک مٹی کا بنا ہوا ایک سلنڈر تھا اور اس کے اوپر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں، جو کہ 1879 میں جو بیبلان تھا اس وقت کا اور آج کا عراق ہے، وہاں سے یہ سلنڈر ملا تھا جب وہ کھدائی کر رہے تھے۔ آج جو یہ ہے وہ برٹش میوزیم میں یہ پڑا ہوا ہے اور اس کو انسانی حقوق کا پہلا اعلامیہ مانا جاتا ہے۔ تو ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیوں پہلا اعلامیہ مانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو تحریر ہے وہ ایکیڈین جو اسکرپٹ ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اور اس کو بعد میں ظاہر اسٹڈی کیا گیا اور اس کا ٹرانسلیشن نکالا گیا۔ یہ وہ شخص ہے ریسم جس نے اسے ڈسکور کیا تھا مارچ 1879 میں، جب یہ اس کو کھدائی کر رہا تھا عراق میں جو اس وقت بیبلین تھا۔ تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ 539 قبل مسیح میں ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، تو اس نے بیبلان کے اوپر جو موجودہ عراق ہے اس کو حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور جو اس وقت کی جو تحریر تھی اس نے مٹی کے سلنڈر کے اوپر کچھ اعلانات لکھے۔ دس از دا ریزن کہ اس کو سائرس سلنڈر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے اعلانات تھے، جو وہ اعلانات جو کہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس نے تمام غلاموں کو آزاد کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمام لوگوں کے مذاہب جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو مذہب کے انتخاب کی آزادی دے دی کہ آپ جو بھی مذہب اپنا ہے آپ اس کے اوپر عقیدے کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، عبادات کریں، اور جتنے بھی قومیں تھیں ان کو برابری کا حق دے دیا۔ تو یہ جو 3 اعلانات تھے یہ اگر ہم دیکھیں تو آج کے ہیومن رائٹس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور دس از دا ریزن کہ سائرس سلنڈر کو انسانی حقوق کا پہلا اعلامیہ مانا جاتا ہے۔ آئیں تھوڑا ہم بحث کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا سائرس سلنڈر انسانی حقوق کا پہلا اعلامیہ تھا۔ تو اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو پھر ہمیں اس کے صحیح حقائق کا پتہ چلے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی جب سائرس نے اٹیک کیا بیبلان پر اور اس کو فتح کیا۔ تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ بہت سارے اقوام اور مذاہب رہتے تھے۔ ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مذہب بھی چینج ہوتا تھا، کلچر بھی چینج ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے اور بھی زیادہ تھی، کمیونیکیشن تو نہیں ہوتی تھی، تو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے جن کے اپنے کلچر تھے۔ تو جب یہ سچویشن تھی تو یہ ایک کہ اس سچویشن کو آپ کیسے حل کریں گے، تو مختلف مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں گے، یہ کویسچن بنتا ہے۔ پھر جب آپ حملہ کر لیتے ہیں یا ایک اقوام دوسرے کو فتح کر لیتی ہے، تو یا تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک کو سب کوئی مار دیں، قتل کر دیں، تو یہ وائبل نہیں ہوتا۔ یہ بہت کم ایسے ہوتا تھا ہسٹری میں کہ سب کو ہی مار دیں۔ تو جو مین ان کے لیڈر تھے یا بادشاہ ہوتے تھے ان کو تو مارا جاتا تھا، باقی لوگوں کو رکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے محنت مشقت کرنی تھی۔ تو جب رکھیں گے تو پھر برداشت اور برابری کا اصول بھی آئے گا۔ تو یہ اسی کو سائرس سلنڈر نے سلیکٹ کیا تاکہ وہ یہاں سے پروڈکشن بھی لے سکے اور یہ جو فتوحات ہیں پھر اسے لمبے عرصے تک رکھ سکے، اور اس نے رکھا بھی۔ تو یہ ریزن تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اس نے
مذاہب کی بھی آزادی دی اور اقوام کو آزادی بھی دی۔ دوسری جو اعلان ہے کہ اس نے غلاموں کو آزاد کیوں کیا، کہ اس کی کیا ضرورت پڑی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت جو تھا سچویشن یہ تھی کہ غلاموں کی تو ضرورت تھی، غلام ہی تو مین پروڈکشن کرتے تھے، زراعت کی جو پروڈکشن تھی اس کو غلام ہی کرتے تھے۔ تو یہ ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو سائرس کے بعد کے جو آنے والی جنریشن تھی جنہوں نے عراق پر حکومت کی، تو بھی ہمیں یہ پروف ملتے ہیں تو غلام اس وقت بھی موجود تھے۔ تو یہ ایک متھ نظر آتی ہے کہ اس نے غلاموں کو آزاد نہیں کیا، کیونکہ جو سائرس سلنڈر ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو مس پرنٹ ہیں اور ہو سکتا ہے صحیح ٹرانسلیشن نہ ہوئی ہو، تو یہ والی جو بات ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ تو لیکن پھر یہ انسانی حقوق کا اعلامیہ کیسے بن گیا؟ تو کیونکہ اس کو جب ٹرانسلیشن کی گئی تو یہ مانا گیا کہ یہ انسانی حقوق کا اعلامیہ ہے، اور پھر 1968 میں ہیومن رائٹ کی کانفرنس ہو رہی تھی تہران میں، تو شاہ محمد رضا پہلوی جو تھے اس نے یہ کہا کہ یہ جو سائرس سلنڈر ہے یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم ہی وارث ہیں انسانی حقوق کے۔ تو اس موقع کے اوپر پھر 1971 میں جب پرشین کی سیلیبریشن ہو رہی تھی برتھ ڈے کی، تو اس پر اس نے ایک ٹکٹ بھی جاری کیا اور وہ ٹکٹ کے اوپر اس نے سائرس سلنڈر کی تصویر بنائی۔ تو یوں جو ہے سائرس سلنڈر جو ہے آئیکن بنا ہیومن رائٹس کا۔ اور جو رضا پہلوی کی بہن تھی وہ قوم متحدہ کی، اور وہاں پر اس نے سائرس سلنڈر کا جو ایک پورا مجسمہ تھا وہ اس نے گفٹ کیا، اور وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اقوام متحدہ کی ویب سائٹ ہے جو ہسٹری بتائی جاتی ہے انسانی حقوق کی، تو اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا سائرس سلنڈر کو، اور یوں سائرس سلنڈر ہے ایک آئیکن بنا۔ اس کے بعد ایران میں ریلیجس جو اسلامک ریولوشن آیا تو انہوں نے بھی اس کلچر کو ختم نہیں کیا، بلکہ سپٹمبر 2010 میں پریزیڈنٹ احمدی نژاد جو تھے تو انہوں نے بھی جب جشن منا رہے تھے اپنا ایران کا، تو اس میں یہ جو مجسمہ تھا، یہ جو اس کو مجسمہ کہیں جو سائرس سلنڈر کا سمبل تھا، اس کو برٹش سے منگوایا گیا اور اس کو رکھا گیا ایران میں کہ لوگ اس کو دیکھیں، اور یوں سائرس سلنڈر جو تھا وہ ہیومن رائٹس کا ایک آئیکن بنا اور اس کو آج بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھی سائرس سلنڈر کی کہانی۔ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں پھر قدیم دور کو جاری رکھیں گے اور اس میں جو مذہبی تعلیمات ہیں اور انسانی حقوق کا جو ربط بنتا ہے اس پر بحث کریں گے، اور اس میں ہم اپنا ہندو مذہب پر ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ۔